أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق السماوات والأرض في 6 أيام لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا والصلاة والسلام على خير خليقته وأشرف بريته صفيه وصفوته نجيه ونجيبه خاصته وخالصته العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم مصطفى محمد وآله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المكرمين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه الدنيا دنياان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة صلوات ہمارے آراز تھے سلسلہ وار موضوع مناجات 15 حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ مقدماتاً ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ مناجات اسی کو حاصل ہوں گی جو کامیاب اور بیدار بندہ ہوگا بابصیرت اور حرکت میں ہوگا کمال کی طرف خدا کی طرف۔ اور اب جس کو مناجات حاصل نصیب نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں یا سلب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کچھ موانع ہے، مسائل ہے، رکاوٹیں ہیں۔ وہ رکاوٹ غفلت ہے، تو غفلت یا نظری ہے، تھیورٹیکل ہے، یا غفلت عملی ہے۔ پھر ہم نے کہا یہ غفلت کیوں آتی ہے، اس کے 5 سبب ہیں۔ ایک حب دنیا ہے، دوسرا حب نفس ہے، تیسرا حب وہ خیالات خاطرات وسوسی و نفسی، اور اطاعت شیطان جن و شیطان انس۔ پہلا جو عامل ہے غفلت کا وہ ہے حب الدنیا، لیکن آپ یاد رکھیں حب الدنیا راس کل خطیہ یا راس کل خطیہ حب الدنیا، دونوں تعبیریں آئی۔ کل خطیہ جو بھی خطا اور غلط کرے، ڈیویشن آ جائے انسان کے کمالات میں، ان کی اصل بنیاد کون سی ہے؟ حب دنیا۔ سب سے خطرناک ترین دشمن انسان کا کمالات میں نجات کے لیے، مناجات کے لیے حب دنیا۔ پس دنیا میں نے کل عرض کیا کہ 3 قسم کی دنیا۔ ایک خود عالم دنیا ہے، عالم مثلا عالم ملکوت و سماوات ہے۔ ملکوت سے اوپر جبروت، جبروت اسفل، جبروت اعلیٰ ہے۔ عالم ہمارے پاس ہے اسماء و صفات الہی۔ اس کے بعد عالم ہمارے پاس لوح و قلم ہے، کرسی ہے، عرش ہے، اور عالم برزخ ہے۔ لوح و قلم ہے، برزخ ہے، برزخ کے بعد دنیا۔ یہ سارے عظیم یونیورسز ہیں، ان کی جو وسعت ہے کہ بتا نہیں سکتے، اور شدید ہے اور کاز ہے۔ صحیح ہے۔ عالم دنیا معلول ہے، افیکٹ ہے، محدود ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اور کمپیکٹ اور کنٹریکٹڈ ہے، اور حرکت اور زوال ہے۔ یہاں پر شدت میں ضعف اور کمزوری ہے، اور جہالت بردار ہے، اور انسان کے حقائق میں رکاوٹ ہے۔ حقائق تک پہنچنے، قرب الہ و قرب مقامات عالیہ اور دوسرے جو یونیورسز ہیں وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، مگر یہ کہ انسان 5 قسم کے علوم کو برائے کار لائے اور تب جا کے اس سے باہر آ جائے۔ اس لیے کہا یہ دنیا جو ہے، اب اتنے عالم ہے، اتنے یونیورسز خدا نے بنائے،
دنیا سے شدید تر، وسیع تر، سٹرانگ ہے، اصل ہے، پائیدار ہے اور کاز ہے اس عالم کے. وہ حق ہے انسان کا، وہ حق انسان کا وہاں تک پہنچنا چاہیے. اور جو پست ہے، ڈپینڈنٹ، جو میں نے کہا ڈپینڈنٹ ہے، کمپیکٹڈ ہے، چینج ہے، تغیر ہے، زوال ہے اور لذت میں کمی ہے، کمزوری ہے، حجاب ہے، جہالت ہے، نقصان ہے اور رکاوٹ ہے انسان کے کمال میں. کتنی مسائل اس میں، اور دور ترین عالم خدا سے دور ترین عالم ہے. اتنے عوالم میں سے سب سے دور ترین، دور یعنی قرب کے لحاظ سے، معنویت کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے. انسان کس لیے آیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انی جاعل فی الارض خلیفہ. کمالات اپنے دینے کے لیے. ان عرضنا امانہ علی السماوات والارض والجبال ابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. بس یہ جانشینی خدا کب ہمیں حاصل ہوگی؟ جب قرب الہی. یہ ایسا ہے المجرد ان المجرد. جیسے مجرد مادی سے باہر ہو کوئی چیز، خدا مادی ہے غیر مادی؟ غیر مادی. انسان بھی اگر غیر مادی بنے یعنی روح اس کی، روح اور انسان اور خدا، روح انسان اور خدا اگر کیا ہو جائے، نزدیک ہو جائے تو ہائی گریڈ سے لو گریڈ کی طرف علم ٹرانزٹ ہو جائے گا. اس لیے ہم قربت اللہ. قربت اللہ کیا کرنا ہے؟ قرب مکانی بھی نہیں ہے، قرب زمانی بھی نہیں ہے، یہ قرب وجودی ہے. کیا ہے؟ آپ بلب کو جوڑ دیں کس کے ساتھ؟ تار کے ساتھ. کیا ہوگا اس سے؟ ہاں، انرجی ٹرانزٹ ہو جائے گی تار سے بلب کے، وہ جلنے لگے گا، روشن ہو جائے گا. اس طرح روح انسان اور وجود خدا کے درمیان کیا ہے؟ آپس میں جب کنٹیکٹ ہو جائے تو اس پوٹینشل جو خدا سورس ہے وہاں سے نالج، قدرت، تمام صفات ٹرانزٹ ہو جاتے کس میں؟ انسان میں. اس لیے ایک قسم کی، اب کیوں کہا دنیا مالون ہے، کیوں کہا دنیا رکاوٹ ہے، کیوں کہا دنیا کے مسائل ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ اگر دنیا کو ان 5 علوم کے ذریعے اور عمل خالص کے ذریعے نہ استعمال کیا جائے تو کیا ہوگا؟ رکاوٹ بنے گی اور انسان اپنے کمال سے رہ جائے گا. اب اسی کو حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فما لہا عند اللہ قدر. خدا کے نزدیک اس دنیا کی قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے. تو کیوں قدر نہیں ہے؟ کیونکہ یہ محدود ہے اور جہالت پذیر ہے اور نقصان ہے اس میں. اور مادہ جو ہے وہ جہالت، وہ بے خبر ہے اپنے سے، اور جو چیز مادے کے ساتھ جڑی ہوئی وہ بھی بے خبر ہو جاتی. مگر یہ کہ اپنے 5 قسم کے علوم اور عمل خالص نیک سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو جدا کرے اس قید سے. کس قید سے؟ اس کیا نام اس کا، مادیت کی جہالت کے قید سے. اس لیے پر قدر نہیں ہے. قدر کیا ہے؟ خدا کی اسماء و صفات کا وارث ہونا. مادہ اس کا وارث نہیں ہو پائے گا. اس لیے میں نے کہا علماء ہمارے کہتے ہیں کون وارث ہو جائے گا؟ مجرد، جس میں جسمانی چیز نہ ہو. تو وہ کون سی روح ہے ہماری؟ المجرد عند المجرد. جو غیر جسمی کے ساتھ مل جائے تب جا کے خدا کی کمالات اور عنایات اس میں آ جائیں گی، تب یہ قدر ہو جائے گی اس کی. جب ٹرانزٹ نہیں ہو پائے گا خدا کی فیض تو قدر. سمجھ گئے؟ ہمیں کہا گیا ہم نے آپ کا روح جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ بدن کے ساتھ. پر روح کو غلبہ کرو کس پہ؟ بدن سے. اور روح بدن میں بند رہے لیکن دوسری طرف نکل جائے. جیسے درخت ہے، جڑیں زمین میں بند ہے لیکن شوٹ دوسری طرف نکل کے اپنی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. سمجھ آئی بات؟
بس ہم جو یہ کہہ رہے تازکیہ کرنا، نماز پڑھنا، فکر کرنا اور دستورات پہ چلنا صحیح، اور ایمان لانا، عمل کرنا، استقامت کرنا صحیح، یہ سب کیا ہے؟ غلبہ روح کس پر؟ جسمانیت و جسمی اٹریکشنز پر، جو انسان کو بٹھا دیتی ہے معنویت سے دور، جو انسان کو نیچے لے جاتی ہے، اوپر خدائے سبحان کی لامحدود اس وراثت تک پہنچنے نہیں دیتا. سمجھائی؟ بس اسی لیے کہا اپنے ہوائے نفس کو کنٹرول کر، آپ شیطان کو کنٹرول کر، آپ جہالت دور کرے، آپ بصیرت بڑھا دے، آپ روح کو اخلاص کے ساتھ بھر دے، عمل صالح میں رہے، استقامت کے ساتھ رہے. یہ طریقے ہے غلبہ پیدا کرنا، جدا ہونا نہیں. کس عالم مادہ پر کیا کرنا؟ غلبہ. اب ہم اس کے مالک ہو جائیں گے جب غلبہ پیدا کر دیا کس پر؟ مادے پر. تو ہم غذا کے کیا ہو جائیں گے؟ مالک ہو جائیں گے. ابھی ہمارا کون مالک ہے؟ غذا. غذا کے لیے ہم سب کچھ کرتے تاکہ غذا ہم زندہ رہے. ہماری زندگی کون سی؟ بدنی زندگی. آپ دیکھیں اس میں بھی انسان کمالات تک پہنچا تھا. آپ یہ شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے 70 دن غذا نہیں کھائی اور میں زندہ رہا. 70 دن غذا نہیں کھائی، زندہ رہا. پھر میں نے کہا میں تجربہ کرتا ہوں، میں نے بھی غذا چھوڑ دی، 70 دن کراس کی، آگے چلتا رہا 140 دن. پھر میں نے کہا غذا کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا اب میں غذا کھاؤں نہ کھاؤں؟ کہا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے صلوات اللہ غذا کھائی، میں بھی غذا کھا، اس لیے غذا کھانا دوبارہ شروع. مہاتما بدھ کے متعلق لکھتے ہیں کہ 12 سال تک انہوں نے غذا نہیں کھایا. تاریخ میں پڑھو. اور کتنے سارے ہیں جنہوں نے غذا ترک کی ہے. یعنی روح اتنی شدید ہو جاتی ہے، ہمیں بے نیاز ہی کر دیتی ہے. کس سے؟ مثلا غذا جو بہت ضروری ہے، بدن کی بھی ضرورت ہے نہیں. ہمارے فلسفے میں یہ پروو ہوا ہے مرگ اختیاری. مرگ اختیاری. ایک عالم تھا، دوسرا عالم آپ ڈسکشن میں، ایک مرگ اختیاری کا قائل تھا، دوسرا نہیں تھا. وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا مرگ اختیاری ممکن نہیں. یعنی انسان خود دیتا ہے میں مر جاؤں اور پھر واپس آؤں، اپنی روح کو بدن سے نکال دوں، پھر جب میرا دل چاہے واپس آئے اس بدن میں آ سکتا ہوں. اس نے یہ ممکن نہیں. تو کہا ٹھیک ہے. دلی ولی سے کہانی نہیں ہوا. استاد اور شاگردوں کے سامنے اس ولی خدا نے زمین پہ لیٹ گئے اور روح نکل گئی، پرواز کر گئی. انہوں نے نبض دیکھا، بیٹھ گیا. سانسیں دیکھی، رکی ہوئی ہے. کوئی بھی علامت زندگی کی نہیں ہے. انہوں نے اب جا کے اس کو غسل دینا شروع کیا اور کفن پہنایا اور اب اس کو تابوت میں رکھنا. اس نے کہا کھڑا ہو گیا، تابوت سے کہاں لے جا رہے ہو بھائی؟ بھول گئے میں آپ کو ثابت کر، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ آپ کو ثابت کرنا تھا، میں نے ثابت کرنا تھا میں مار سکتا ہوں اپنے آپ کو، بدن سے اپنی روح کو جدا کر سکتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور پھر واپس آ سکتا ہوں. میں نے دکھا دیا، ثابت پریکٹیکلی آپ کو ثابت کر دیا. تو ان سے انسان کی روح اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ کیا ہو جائے. حضرت امیر ہر شب ان کی روح نکل جاتی تھی مناجات میں، پرواز کر جاتی تھی اور اپنی کلونیز بناتی تھے حضرت. آپ یہ دیکھو روایت ہمیں تاریخ میں ہے، حضرت کو ایک ہی دفعہ مدائن میں، اسی وقت کوفہ میں اور شاید 4 جگہ پر لوگوں نے مشاہدہ کیا. تو اس کو بدن روح یہ کس میں ہے؟ ہاں، اتنا خداوند کہتا ہے کہ تو روح، غذا اور لباس اور مکان تمہارے اوپر حاکم نہ ہو جائے. صحیح ہے. بس مادے کو آپ سر پہ رکھے، عقل اور ایمان اس کے اندر رکھو گے، بن جاؤ گے جیسے حیوان ہے. اولئک کل انعام، یہ حیوان جیسے، بل عدل ان سے بدتر ہے.
بس اس لیے کہا قدر نہیں ہے کس کی؟ دنیا کی. خدا کے سامنے سمجھایا کیا مراد ہے. ہاں اس لحاظ سے کہ اگر وہی کیا بنایا جائے، ہدف بنایا جائے، چاہے انسان بنائے چاہے کوئی. اس لیے حضرت امیر بھی یہی فرمایا کہ خدا کے سامنے اس دنیا کی کوئی قدر نہ کہ کوئی قدر نہیں. دور صدق ہے، میں نے بتایا، لیکن کب؟ جب آپ کو بندگی اور عبودیت اور شریعت و عقل اور علم کے مطابق عمل اخلاص کے مطابق عمل کرنا ہے، بدن کو انڈر ان چیزوں کے کنٹرول میں لانا ہے، تب تو بہت اچھی چیز ہے. تب تو آپ نے اپنا ہدف پورا کر دیا. لیکن برعکس کرو گے تو قدر نہیں ہے. اس نے اپنے ضائع کیا اپنے آپ کو. ولا وزن ولا خلق، ہاں اور کوئی وزن نہیں ہے، وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی. ولا خلق فیما بلغنا خلقن ابغض، جتنے بھی عوالم ہے، جتنے بھی یونیورسز ہے، اس سے مبغوض ترین خدا کے سامنے اور کوئی عالم نہیں ہے. اور خدا کی مخلوق ہے، وہ کیوں سے نفرت کرے؟ انسان کے لیے، سمجھ گئے؟ انسان کے لیے کہ انسان تو اس کو خدا نہ مان، انسان تو کھانا پینا کپڑے مکان وغیرہ کے اپنی جان فدا نہ کر. صحیح؟ اگر تو ایسا کرے گا تجھ انسان کے لیے میں کیا کروں؟ غضب کروں گا، ناراض ہو جاؤں گا. ولا نظر مذ خلق، اور خدا نے اس طرح پر نگاہ رحمت نہیں کی جب سے اس زمین آسمان کو بنایا، عالم دنیا کو. کیا مطلب ہمارا نظر رحمت نہیں کی؟ کہ یہی کہ یہ جو مادہ ہے اور یہ ضعف ہے اور انسان کو اپنے حق سے روکتا ہے، تو وہ چیز نہیں رکھی اس میں، دوسرے عالموں میں رکھی. نظر رحمت نہ کرنا اس سے ناراضگی نہیں ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہیں وہ رحمت اس میں نہیں ملے گی، اس طرح نہیں ملے گی، اسی میں نہیں ملے گی. کھانے کے لیے زندہ رہو گے تو رحمت خدا نہیں ملے گی. رحمت اللہ قریب من المحسنین، اطاعت گزاروں کے لیے. یہ اطاعت نہیں ہے، یہ آٹومیٹک کھانا پینا، یہ اطاعت نہیں ہے. عقل ہے نہ، شریعت ہے، فطرت ہے، توحید ہے، کچھ بھی نہیں. کمال کیا انسان کا؟ ہاں بس جس نے سونے چاندی کپڑے غذا لباس مکان اور شہرت اور اس کے لیے ہی کیا تو ہو گیا رب اس کا پالنے والا. جب وہ اپنے کو ذلیل کر رہا انسان، اس کا مالک بنایا خدا نے، نہ کہ نوکر. دنیا کا وَسَكَنَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں نے تمہاری نوکری کے لیے بنایا، نہ کہ تم اپنے کو نوکر بناؤ اس کے لیے. اگر تو کرے گا بھی دنیا کی نوکری، کتنے ملے گا دنیا میں سے؟ کس کو ملی ہے پوری دنیا؟ ہاں جی، کس قیمت پہ؟ سب کچھ لٹا کے کیا ملے گا؟ نوتی منہا من یرید العاجل، یا دنیا میں نوتی کچھ دیں گے اس میں، وہ کچھ بھی کچھ دنوں کے لیے. متاع قلیل فتمتعوا قلیلا، چھوٹا سا ہے، نعمت ہے اور کچھ ٹائم کے لیے. اب ٹافی مانگو گے لازوال دولت کے مقابلے میں، کون کرے گا؟ احمق، سفیہ. اس لیے دنیا پرست احمق ہے، سفیہ ہے. سفیہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ بے عقل جس کو پتہ نہیں کس چیز کی کیا ویلیو. اپنے نفس شریف جس کی قیمت سوائے خدا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ٹھیک، وہ کس کے عوض بیچتا ہے؟ کھٹے سکے کے بے. دنیا چند دن ہے نا. وَلَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى نَبِيِّنَا، یہی دنیا امتحاناً عرضہ کی گئی، پیشکش کی گئی. کس کو؟ ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. بِمَفَاتِيحَا،
دنیا کو ہائی فائی کرانی. یہ دنیا تو ہمیں کیا ملا ہے اس میں؟ تھوڑی سی چیز ہے، رزق بھی پوری نہیں ہے. نہیں، کس طرح دنیا پوری آپ کو مل جائے. سونا کہاں کان ہے، آپ کو ایک آرڈر سے ہی آپ کو ساری کانیں آ جائیں گی، جواہر آ جائیں گے. بزنس، تمام چیزیں آپ کو آپ ارادہ کرو ساری مل جائیں گی. یہ ہم نے عطا کیا ہے کس کو؟ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا جتنی ہے اور اس میں جو چھپا ہے وہ دنیا بھی سامنے آ جائے گی. کہا اے رسول لے لو یہ تمہیں. وہ خزائنہا، کیا ہوا؟ خزانے جتنے دنیا میں چھپے ہوئے، اور ان جو ظاہر ہے وہ سارا دیا خدا نے پیشکش. جتنی دنیا ابھی پریزنٹ ایگزسٹنگ وہ سارے دے دیں گے. اور جو چھپے ہیں، کون خزانے؟ زمین کے نہیں، جو بھی مثلا پیٹرولیم ہے، مثلا معدن ہے، صحیح ہے، یا نیچرل اینڈ ہیومن ریسورسز، ان کو آپ بتائیں گے کہ کتنی پوٹینشیل ساری، پھر آپ کو کہیں گے کس طرح آپ کے ہاتھ میں بھی آ جائے. آپ کیا چاہیے؟ مفاتیح و خزائنہ، خزانے بھی اور ان کی کھولنے کی اور استعمال کرنے کے، ہاتھ میں لینے کی بھی تمام پالیسیز اور لاز بھی بتا دیے نبی کو صلوات اللہ. حضرت نے کیا کہا؟ لا ينقصه ذلك من حده من الآخرہ. خدا نے ایک اور وعدہ دیا، تم اگر دنیا چاہیے، یہ ساری دنیا جو کسی کو نہ ملی ہو، صلوات اللہ علیہ، اور اگر تم دنیا لوگے، آخرت میں ابھی میں تمہیں کم نہیں کروں گا. عجیب ہے. صلوات اللہ علیہ. ٹھیک، آخرت بھی لا ينقص ذلك من الآخرہ، آخرت میں سے بھی تمہارا کوئی کم، کچھ بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ پیشکش پیغمبر کو خدا نے. فَأَبَى أَن يَقْبَلَهَا، حضرت رسول نے انکار کیا لینے کو، قبول کرنے سے. مجھے دنیا نہیں چاہیے. آخرت بھی بچ جائے گی، آپ کو جہنم نعوذ باللہ نہیں ڈالیں گے، پھر بھی مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک، لعلم ہی، جو حضرت علم رکھتے تھے کس چیز کا؟ لعلم ہی ان اللہ ابغض شیئا، چونکہ حضرت رسول کو علم تھا کہ خدا اس کو دوست نہیں رکھتا. کیوں نہیں دوست رکھتا؟ کیونکہ اگر یہ کوئی اس کے ساتھ سرگرم ہو جائے، خدا کی لا انتہا اور انلمیٹڈ اور سیچوریٹڈ نعمتیں جو ابدی اور باقی رہنے لا فنا ہے، ان سے یا کم ہو جائے گا یا دور ہو جائے گا. یہاں عاشق چاہتا تھا خدا کی تمام اصلی خزانے لوٹے، نہ یہ والا جو خدا سے دور کر دیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے اور اجنبی بنا دیتا ہے. تو خدا تو اس کو دوست نہیں رکھتا. اس وقت چون خدا دوست رکھتا، بندہ خدا کو دوست رکھے، نہ خدا کی مخلوق کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہاری روح انسان کس سے سیر ہو جائے گی؟ ذات خدا سے. کس سے؟ ذات، نہ مخلوق خدا سے. یہ نبی کو علم تھا صلوات اللہ. انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو میرا یار اور میرا محبوب کیا کرے؟ انتخاب کرے، وہی میرا انتخاب ہے. چون وہ کامل ہے، وہی اصل ہے، وہ بابصیرت ہے، وہ حقیقت ہے. مجھے وہی کرنا جو وہ چاہتا ہے، چونکہ مجھے ذاتاً کوئی حقیقت کی پوری نالج اور اس کی حقیقت نہیں معلوم. وَصَغَّرَ شَيْئًا فَصَغَّرَ، جو خدا نے جس کو نفرت کی تو حبیب بھی اس کی نفرت کرے، اور جس کو چھوٹا سمجھا. دیکھیے دوسرا نکتہ، کیوں نفرت کی خدا نے دنیا سے؟ کہ جو دنیا کو محبوب بنائے گا وہ چھوٹی چیز ہے. صغرہ، بہت چھوٹی چیز ہے. متاع قلیل، قرآن میں آیات ہے. تو فتمتعوا قلیلا، عیش کرو، چھوٹی چیز، زیادہ نہیں بڑی. ٹھیک ہے، تو نبی کو یہ معرفت تھی صلوات اللہ.
اس لیے انہوں نے بھی کہا جو میرا جانی جانا چاہے گا وہی چاہوں گا، جو چاہتا جس طرح وہی میں بھی چاہوں، جو اس کا محبوب ہے تو وہی میرا محبوب ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت نے بھی یہی کیا. بحر انوار جلد 70 ہے، 110 صفحہ ہے. یہ حدیث مبارک امیر المومنین سے نقل ہوئی ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ ہاں، اس چیز کو محبوب نہ بناؤ جو پائیدار نہ ہو، جو زوال پذیر ہو، جس کی نعمتیں کم ہوں، جو محتاج ہو، جو ناقص ہو. انسان کو کیا ہے چاہیے؟ انسان کو چاہیے کمال ابدی، کمال ابدی اور نعمت لازوال، نعمتیں جن کی ایسی لذت ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو اس لیے فرمایا یا ابن آدم، حدیث قدسی خدا نے فرمایا یا ابن آدم اخرج حب الدنیا من قلبک. دنیا کو اپنے سے دور نہ کر، وہ کیسے ہوگا؟ لیکن دنیا کی محبت یعنی یہ میری کمالات کا متعلق ہے، یہی میرا کمال نہیں، تیرا کمال نہیں. اس کے ذریعے جو آپ 5 علوم کے ذریعے اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ انٹریکٹ کرو گے تو آپ کا کمال خدا کے پاس ہے، وہ مل جائے گا. غلطی نہ کرو، یہ تیرا کمال نہیں ہے، بس اس سے محبت نہ کرو. ہم پین سے محبت کرتے، خود پین سے یا اس کی لکھائی سے، یا خود پین سے محبت کرتے، خود پین کے لیے یا اس کی لکھائی کی. خود پین سے نہ کرو. ہاں، پین سے ہی لکھا جا سکتا ہے، پین سے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن لکھنا چھوڑ کے پین کو پوجا کرو گے، یہ کیا ہے؟ ہاں، جہالت ہے نا، نقصان ہے نا، زوال ہے نا. بس دنیا آپ کے لیے سب کچھ نہیں ہے، دنیا سے آپ کو سب کچھ ملے گا. صحیح ہے. پس کہا اپنے اے ابن آدم اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے. کون سی محبت؟ یہی جو میں نے کہا، مستقل مانو گے، ہدف مانو گے، اپنے خالق مالک تمام کمالات کا سرچشمہ مانو گے اس کو. نہیں، یہ غلط ہے، یہ وسیلہ، یہ اس تک پہنچائے گا جو آپ کو ضرورت ہے، وہ خدا. 5 علوم کے ذریعے وہ آپ کو اس کو یوز کرو گے، دنیا کو، وہ آپ کو لازوال خزانے الہی تک پہنچائے گا. فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ الدُّنْيَا وَحُبِّي فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ. حب دنیا اور میرا حب، خدا کا حب، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں؟ حب اللہ لے جاتا اوپر، لا زوال، لا محدود وجوب اور خیر و عظمت. حب دنیا سکوت ہے، زوال ہے، ڈاؤن ورڈس ہے. صحیح، یہ دونوں کنٹرری ٹو ایچ ادر ہے، اپوزٹ ہے 180. اس طرح نہیں ملتے، اس طرح ہے. وہ اوپر جا رہا ہے، یہ نیچے جا رہا ہے، بس یہ جمع نہیں ہو سکتی. آج اتنا ہی. انشاءاللہ خدا توفیق دے، زندگی دے، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.